مولا حسین کربلا میں آئے. کہتے ایک بندہ تھا جس نے تجارت پہ گیا، واپس آیا، کوفے کا رہنے والا، لیکن بزنس میں اس کو بہت لاس ہوا، نقصان ہوا. گھر پہنچا. اب ظاہر ہے جن کے چھوٹے بچے اور بچیاں ہوتی ہیں، باپ جب سفر پہ جاتا ہے تو بیٹیاں باپ سے بڑا پیار کرتی ہیں، انتظار کرتی ہیں کہ بابا کب آئے گا. کہتا بیٹی کے لیے کچھ لے کر نہیں آیا کیونکہ میں نے بہت لاس اٹھایا تھا، خالی ہاتھ. گھر جب گیا تو صحن میں بیٹی بیٹھی تھی اور جیسے نگاہ مجھ پہ پڑی دوڑی آئی اور مجھ سے لپٹ گئی. اب میں یہ سوچ رہا تھا کہ بیٹی کچھ مانگے گی کہ بابا میرے لیے کیا لائے اتنے لمبے سفر سے، لیکن بیٹی نے یہ نہیں پوچھا. پہلا سوال یہ کیا کہ بابا کوفے کے باہر ایک باغیوں کا لشکر آیا ہے، کیا آپ اس لشکر سے لڑنے گئے کہ نہیں گئے؟ پریشان ہوا، کون سا لشکر، کیسا لشکر؟ بیوی سے کہا کہ کیا کہہ رہی ہے؟ کہ کچھ کما کر لائے ہو؟ کہ نہیں. کہ والی کوفہ نے اعلان کیا ہے کہ جو بھی اس باغی سے لڑنے جائے گا تلوار کے وزن کے برابر اسے سونا دیا جائے گا. جلدی کر، ہاتھ منہ دھو، کھانا کھا اور نکل جا، کچھ پیسے کما کرنا. کہتا گھوڑے پہ سوار ہوا، دوڑتا کوفے کے باہر آیا اور سرزمین کربلا میں پہنچا. کیا دیکھتا ہوں کہ ایک بندہ ہے، بزرگ ہے، اس کے اطراف کو لوگوں نے گھیرا ہوا ہے. کوئی پتھر مارتا ہے، کوئی نیزہ مارتا ہے، کوئی تلوار سے وار کرتا ہے. شاید یہ عصر عاشور کا منظر تھا اور سب کہہ رہے ہیں کہ یہ باغی ہے، اسے مارو. کہتا میں نے کہا میں پیچھے کیوں رہ جاؤں، میں بھی آگے بڑھا اور ایک پتھر اٹھایا اور اس بھیڑ کو چیرتا ہوا جب آگے بڑھا اور میں نے اس ہستی کو جب پتھر مارنا چاہا تو اس نے اپنی نگاہیں بلند کر کے میری طرف دیکھنا شروع کیا. جب میں نے ان کے چہرے کو دیکھا تو ماتھے پہ سجدے کا نشان تھا، نورانی چہرہ تھا. میں نے کہا کہیں ایسا نہ ہو اس والی کے وجہ سے میں کسی سب کہہ رہے باغی ہے لیکن اس کے چہرے سے نہیں لگ رہا یہ تو نمازی ہے. میں نے کہا سلام کرتا ہوں، اگر سلام کا جواب دے گا تو سمجھوں گا مسلمان ہے. کہتا میں نے کہا السلام علیک ایھا الشیخ الکبیر، اے بوڑھے تجھ پہ میرا سلام ہو. کہا یہ کہنا تھا، ایک خوشی سی اس کے چہرے پہ آئی اور کہا وعلیک السلام، تجھ پہ بھی میرا سلام ہو. یہ بتا تو مجھے مارنے کے لیے کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ کہ خط بھی خود لکھتے ہو، پتھر مارنے کے لیے بھی خود آتے ہو. میں نے کہا میں نے تو آپ کو کوئی خط نہیں لکھا. کہ تو نے حسین کو خط نہیں لکھا تھا؟ اب تصور کرے پوری زندگی ایک بندہ امام زمانہ کا انتظار کرے اور ایک دن جب مولا سے سامنا ہو اور اس کیفیت میں ہو کہ اپنے مولا کو پتھر مارنے کے لیے کھڑا ہو جائے. جیسے کہا جس حسین کو تو نے خط لکھا تھا میں وہی حسین ابن علی ہوں. کا پاؤں سے گویا زمین نکل گئی، جا کر امام کے قدموں میں گرا. میں نے کہا مولا واللہ مجھے نہیں پتا تھا، میں تجارت پہ گیا تھا، اگر پتا ہوتا آپ آئے ہیں اپنی جان آپ پہ نچھاور کر دیتا. تلوار نیام سے نکالی. مولا جب تک زندہ ہوں آپ کو ایک زخم آنے نہیں ہوگا. امام نے کہا جتنا جلدی ہو سکے کربلا سے باہر چلا جا، تیرا نام شہداء کربلا میں نہیں ہے. میں نے کہا مولا کیسے جاؤں، کلیجہ پارا پارا ہو جائے گا. کہا حکم دے رہا ہوں جتنا جلدی ہو سکے نکل جا. کہا مولا جلدی کیسی؟ کہا بھی آواز دوں گا حل من ناصر ینصرنا، اور اگر آواز کو سنا مدد نہ کی جہنمی بن جاؤ گے. میں نہیں چاہتا، تیرا نام شہداء میں نہیں ہے، مصلحت یہ ہے کہ تو کوفے کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آگے بڑھتا گیا. چند قدم بڑھا ہی تھا ہوتا ہوا تو پیچھے سے پھر آواز دی ذرا میرے قریب آ. اب کہتا جب امام کے قریب گیا، علماء فرماتے ہمیں نہیں پتا مولا حسین کی انگلیوں میں انگوٹھیاں کتنی تھی. ایک انگوٹھی کا تو پتا ہے کہ ظالم نے کہا اتر نہیں رہی تھی، میں نے حسین کی انگلی کو کاٹ دیا تھا. شاید دوسری انگوٹھی کہتے ہیں یہ تھی. کسی کا قریب آ کر قریب آیا، امام نے ایک انگوٹھی اتار کے اس کے ہاتھوں پہ رکھی. یہ بیان کر رہا ہوں کہ اہل بیت
کتنا تیری نسلوں سے محبت کرتے ہیں. ہاتھوں پہ رکھی کہ مولا یہ کس کے لیے دے رہے ہیں؟ کہ تیرے گھر میں ایک 4 سالہ بچی ہے. جب تو سفر پہ گیا تھا تیری بیٹی نے کہا تھا بابا جب واپس آؤ تو میرے لیے انگوٹھی لے کے آنا. کہ تجھے یاد نہیں پر حسین کو یاد ہے. جب گھر جاؤ تو یہ انگوٹھی اپنی بچی کو دینا اور اتنا کہنا جسے تو مارنے گیا تھا وہ باغی نہیں تھا وہ نمازی تھا.